شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث جس کو اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا، اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کہنا تھا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو برباد نہیں بلکہ عرف کے رواج میں اچھی بات تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم، جن کے قدموں کی آہٹ آپ نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو اثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھی کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتی ہیں۔ ام سلیم نے ہجرت نبوی سے بیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی تھیں، شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کر رہی ہوں۔ شوہر نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس۔ چاہے کچھ ہو جائے، ازواجی رشتہ ٹوٹ جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ بہرکیف جب مالک بن نضر کا ام سلیم پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالآخر اپنے بیٹے انس کو آپ کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے انس کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے، آپ کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے۔ چنانچہ انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ ام سلیم بھی بیوہ تھیں۔ مدینہ کے ایک متمول آدمی ابو طلحہ جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں تجھے مہر بھی دوں گا۔ پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا، سونے بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔
سلیم نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کر لی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس پر مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔ سلیم کے ہمراہ پرسکون ازواجی زندگی گزار رہی تھی۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلیں اور ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول سلیم کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے۔ ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ کا معمول بن گیا تھا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تو آپ کے پاس سے عشاء کے بعد لوٹتے تھے۔ ایک دن جبکہ ابو طلحہ کے رسول کے پاس تھے کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ وہ جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ سلیم نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، پھر انہوں نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو طلحہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا تو سلیم نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہے، حالانکہ سلیم نے تو یہ استعمال کیا تھا۔ سلیم نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے۔ ادھر سلیم نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو طلحہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، سلیم ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہوتا ہے، جس میں بچے کی محبت ہوتی ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو سلیم نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھیے نا، آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعار لیا تھا، آج سامان والے اپنا سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ نے کہا نہیں، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا، یہ دراصل سلیم کی تمہید تھی۔ اب سلیم نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، چلیے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے، کہا کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی تو اب بتا رہی ہے۔ بہرکیف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، آپ کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ کو سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے،
چنانچہ ام سلیم حمل سے ہو گئیں اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ آپ نے اس کی تہنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔